میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ نظرلی یا اس کی بیوی سے مزید کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے چند سوالات کے بعد میں وہاں سے واپس تھانے آ گیا۔ وہ پورا دن تھانے میں بہت مصروفیت رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ شام کو گرداور ارشاد حسین سے ملنے جاؤں گا، لیکن مجھے ایک لمحے کی فرصت نہ مل سکی، لہٰذا گرداور سے ملاقات کو میں نے دوسرے روز تک ملتوی کر دیا۔ دوسرے روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ میری توقع کے عین مطابق عارف علی کی موت کا سبب سر کے عقبی حصے میں لگنے والی چوٹ تھی۔ رپورٹ میں موت کا وقت رات 11 اور 12 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو 2-3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے پاس محفوظ کر لیا اور ASI نزاکت علی کے ساتھ گرداور ارشاد حسین کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گرداور ارشاد حسین کا 2 منزلہ پکا گھر چودھری شجاعت علی کی حویلی کے قریب ہی تھا۔ دروازے میں پہنچ کر ASI نے دستک دی۔ اس وقت ہم دونوں سرکاری وردی میں تھے۔ دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ شکل و صورت سے ملازمہ ٹائپ دکھائی دیتی تھی۔ ہماری وردیوں پر نظر پڑتے ہی وہ خوفزدہ نظر آنے لگی، تاہم دروازہ بند کرنے کے بجائے اس نے سوال کیا، جی آپ کس سے ملنے آئے ہیں؟ ASI نے پوچھا، گرداور صاحب گھر پر ہیں؟ نہیں جی، گرداور صاحب تو کئی دن سے لائل پور فیصل آباد گئے ہوئے ہیں، اس عورت نے جواب دیا۔ اسی وقت مجھے دروازے کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر نسوانی آواز میں پوچھا گیا، ساجدہ دروازے پر کون ہے؟ ساجدہ نامی اس عورت نے جواب دیا، بی بی جی باہر پولیس آئی ہے، گلداور صاحب کا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں گرداور صاحب سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ دروازے کی اوٹ سے جواب آیا، میں ارشاد حسین کی بیوی ہوں، وہ لائل پور گئے ہوئے ہیں، آپ کس سلسلے میں ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، میں نے کہا۔ ایک قتل کے بارے میں ان سے تھوڑی پوچھ گچھ کرنا تھی۔ وہ لائل پور سے کب واپس آئیں گے؟ ہو سکتا ہے آج ہی آ جائیں۔ گرداور کی بیوی نے کہا، کوئی خطرے والی بات تو نہیں نا؟ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہوگا کل آپ کے کھیتوں میں سے ایک لاش ملی تھی، میں اسی سلسلے میں گرداور صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عارف علی کی لاش کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا۔ اس عارف کی وجہ سے نہ جانے اور کون کون سی مصیبت آئے گی، وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، عارف کی وجہ سے آپ پر کون سی مصیبت نازل ہوئی ہے؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولی، جی کچھ نہیں، میں پریشانی میں نہ جانے کیا کہہ گئی ہوں، بس کوئی خاص بات نہیں۔ میں نے پوچھا، ایسی کیا پریشانی ہے؟ گرداور کی بیوی کے بجائے ملازمہ ساجدہ نے جواب دیا، تھانے دار صاحب چھوٹی بی بی جی سخت بیمار ہیں، بڑی بی بی جی اسی لیے پریشان ہیں۔ اوہ، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف دی، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں پھر کسی وقت گرداور صاحب سے ملنے آ جاؤں گا۔ واپسی پر میرے ذہن میں مختلف خیالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ گرداور کی بیوی نے بتایا تھا کہ عارف علی کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ گئی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا۔ مجھے صاف محسوس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملازمہ ساجدہ نے اپنی مالکن کی پریشانی کا سبب چھوٹی بی بی کی بیماری بتایا تھا۔ ساجدہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ گرداور صاحب کئی دن سے لائل پور گئے ہوئے تھے۔ چھوٹی بی بی سے ساجدہ کی مراد گرداور کی بیٹی ہی ہو سکتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر گرداور کی بیٹی سخت بیمار تھی تو گرداور صاحب کئی روز سے لائل پور میں کیا کر رہے تھے؟ کہیں وہ بیٹی کے علاج کے سلسلے ہی میں تو نہیں گئے ہوئے تھے؟ گرداور کی گاؤں میں غیر موجودگی سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ وہ عارف علی کے قتل سے آگاہ نہیں ہوگا۔ اچانک ASI کی آواز نے مجھے چونکا دیا، ملک صاحب کیوں نہ چودھری صاحب کی حویلی کا ایک چکر لگا لیں؟ وہاں کیا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے گرداور صاحب کا کچھ پتہ چل جائے۔ گرداور کا چودھری کی حویلی سے کیا تعلق؟ جناب آپ تو جانتے ہی ہیں چودھریوں کا پٹواریوں اور قانون گوؤں سے کیا تعلق ہوتا ہے، ASI نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر بولا، لیکن ارشاد حسین اور چودھری شہادت علی کے درمیان ایک رشتہ بھی قائم ہونے والا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں چلتے چلتے رک گیا۔ ASI نے کہا، جناب میں نے سنا ہے کہ چودھری شہادت علی اپنے بیٹے چودھری عشرت کا رشتہ گرداور کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہے۔ اچھا؟ ASI کے انکشاف نے مجھے واقعی حیران کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، نزاکت علی تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ میری گھر والی نے جناب، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ عورتیں ایسے معاملات کی ٹو میں رہتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن اس دنیا میں خالدہ پروین جیسی عورتیں بھی تو موجود ہیں جنہیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے دیور کن سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ تو پھر چلیں چودھری صاحب کی طرف۔ میں نے ASI کے ساتھ چودھری کی حویلی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا،
گرداور ارشاد حسین کی کتنی اولادیں ہیں؟ مجھے اس علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے یہاں کے تمام لوگوں کے بارے میں مجھے تفصیلات معلوم نہیں تھیں۔ اے ایس آئی نزاکت علی یہیں کا رہنے والا تھا، اسی لیے میں نے گرداور کے بارے میں اس سے پوچھا۔ اے ایس آئی نے جواب دیا، ارشاد حسین کی ایک ہی بیٹی ہے، اس کا نام سلمیٰ ہے۔ اوہ، تو تمہیں اس کا نام بھی معلوم ہے؟ اس کا ذکر میں اپنی گھر والی سے سنتا رہتا ہوں، اس نے بتایا۔ بھائی، یہ تمہاری گھر والی تو بہت کام کی عورت ہے، میں نے کہا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ مقتول عارف علی کا گاؤں کی کس لڑکی سے چکر چل رہا تھا؟ اے ایس آئی نے کہا، ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو، مگر اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آج گھر جا کر میں اس سے پوچھوں گا۔ ہاں، یہ کام تم نے یاد سے کرنا ہے، میں نے کہا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، نزاکت علی، گرداور کی ملازمہ نے بتایا تھا کہ چھوٹی بی بی سخت بیمار ہے۔ اگر تمہاری اطلاع کو درست مان لیا جائے تو پھر چھوٹی بی بی کی بیماری سے چودھری یقینی طور پر آگاہ ہوگا۔ ملازمہ سلمیٰ ہی کو چھوٹی بی بی کہہ رہی تھی نا؟ ظاہر ہے جناب، گرداور کی بیوی بڑی بی بی اور اس کی لڑکی سلمیٰ چھوٹی بی بی، اے ایس آئی نے کہا۔ ملک صاحب، اسی لیے تو میں آپ کو چودھری شہادت کی حویلی لے جانا چاہتا ہوں۔ چودھری شہادت علی یقینی طور پر گرداور کے بارے میں جانتا ہوگا۔ عارف علی کا قتل چونکہ گرداور کی زمین پر ہوا ہے، اس لیے ممکن ہے گرداور اس قتل پر کوئی روشنی ڈال سکے۔ میں بھی اسی لیے ارشاد حسین سے ملنا چاہتا تھا، میں نے کہا۔ چلو، چودھری کو بھی چیک کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی کوئی کام کی بات بتا دے۔ ہم اسی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے چودھری شہادت علی کی حویلی تک پہنچ گئے۔ میں بظاہر تو اے ایس آئی سے باتیں کرتا رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں گرداور کی بیوی کی بات مسلسل گردش کر رہی تھی۔ اس عارف کی وجہ سے نہ جانے اور کون کون سی مصیبت آئے گی، یہ جملہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس سے ایک بات واضح تھی کہ مقتول کسی نہ کسی حوالے سے گرداور کی بیوی کے لیے پریشانی کا باعث ضرور رہا تھا۔ چودھری شہادت علی نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ ہمیں اپنی حویلی کی شاندار اور وسیع و عریض بیٹھک میں لے آیا اور عزت سے بٹھانے کے بعد پوچھا، ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ آج فوجوں کا رخ میری حویلی کی طرف ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ کی بہت تعریف سنی تھی، سوچا آج آپ سے ملاقات کر ہی لی جائے۔ تعریف شریف تو میں نے بھی آپ کی بہت سنی ہے بادشاہو، چودھری نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بہت کڑک تھانے دار ہیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عام روایتی چودھریوں کے بالعکس خاصے سمجھدار اور معقول انسان ہیں۔ میں نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ میں نہ تو دوسرے چودھریوں والا پھوپھا ہے اور نہ ہی آپ حد سے تجاوز کو پسند کرتے ہیں۔ وہ میری بات کے دوران میں زیر لب مسکراتا رہا۔ میں اپنا بیان ختم کر چکا تو وہ بولا، لگتا ہے کہ ہماری خوب نبھے گی، خدا آپ کی زبان مبارک کرے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ اور چھوڑیں ملک صاحب، باتوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے، سب سے پہلے بلا تکلف یہ بتائیں کہ ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ میں نے جلدی سے کہا، چودھری صاحب، تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وقت میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں، ٹھنڈا گرم پھر دیکھیں گے۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ چودھری شہادت علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ملک صاحب، کیا کرتے ہیں آپ بھی؟ آپ پہلی مرتبہ میری حویلی پر آئے ہیں، میں آپ کو ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ اس کی ضد اور اصرار کو دیکھتے ہوئے میں نے مزاحمت نہیں کی اور کہا، جیسے آپ کی مرضی چودھری صاحب۔ ایسا کرتے ہیں، وہ پرخیال انداز میں بولا، پہلے ٹھنڈا پیتے ہیں، اس کے بعد گرم کا پروگرام بنائیں گے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ ملازمین کو ہدایت دینے لگا۔ خاطر مدارات کے دوران میں ہماری درمیان گفتگو بھی ہوتی رہی۔ چودھری شہادت علی نے جب ہماری آمد کی غرض و غایت دریافت کی تو میں نے کہا، چودھری صاحب، دراصل ہم نے عارف علی کے قتل کے کیس کے سلسلے میں گرداور ارشاد حسین سے ملنے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ وہ کئی دن سے لائل پور گئے ہوئے ہیں، چنانچہ ہم آپ کی طرف آئے، سوچا ممکن ہے آپ ہی کچھ ہماری رہنمائی کریں گے۔ چودھری نے پوری بات سننے کے بعد پوچھا، آپ کو یہ کس نے بتایا کہ ارشاد حسین کئی روز سے لائل پور گئے ہوئے ہیں؟ میں نے جواب دیا، اس کی ملازمہ ساجدہ نے۔ اچھا، چودھری نے حیرت کا اظہار کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے۔ تو کیا ارشاد حسین لائل پور نہیں گیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس کی بیوی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ممکن ہے آج واپس آ جائے۔ چودھری بولا، ارشاد حسین لائل پور تو گیا ہوا ہے، لیکن کئی روز سے نہیں بلکہ کل رات سے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ آج رات واپس آ جائے گا۔ اپنی بات ختم کر کے چودھری کچھ افسردہ نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے چودھری صاحب، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ وہ ایک طویل سانس چھوڑتے ہوئے بولا، ہاں ملک صاحب، بات تو واقعی پریشانی کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے گرداور صاحب کے گھر سے پتہ چلا کہ ان کی بیٹی سخت بیمار ہے۔ چودھری خاصی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے،
سلمیٰ کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے اور ارشاد حسین اسی سلسلے میں لائل پور گیا ہے۔ سلمیٰ وہاں ہسپتال میں داخل ہے، میں بھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، مجھے سلمیٰ کی بیماری کا سن کر بہت دکھ ہوا ہے چودھری صاحب۔ بچی یعنی سلمیٰ کی بیماری کی نوعیت کیا ہے؟ چودھری نے جواب دینے سے پہلے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ اس بات کا فیصلہ کر رہا ہو کہ مجھے اصل بات سے آگاہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ چند لمحے تذبذب کا شکار رہنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، ملک صاحب، آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ میں اپنے بیٹے چودھری عشرت کا رشتہ ارشاد حسین کی بیٹی سلمیٰ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، میں نے کچھ ایسا سنا تو تھا شاید۔ وہ بولا، ملک صاحب، آپ تو ہمارے گھر کے افراد کی طرح ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور مناسب الفاظ کی تلاش میں سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ بالکل بے فکر رہیں، مجھے آپ ہر مرحلے پر ہمدرد اور غمگسار پائیں گے۔ اس نے ممنون نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اضافہ کیا، آپ مجھ پر اعتماد کریں اور ارشاد حسین کی بیٹی کی بیماری کے بارے میں کھل کر بتائیں۔ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں گویا ہوا، سلمیٰ نے کل رات خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا؟ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ چودھری سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد تفصیل بتانے لگا، سلمیٰ نے کل شام کے وقت DDT یعنی کیڑے مار دوا پی کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سوال کیا، اس نے ایسا کیوں کیا چودھری صاحب؟ ابھی تک اس کے اس فعل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ چودھری شہادت علی نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا، سلمیٰ آخری اطلاع آنے تک ہسپتال میں بے ہوش تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کے معدے کو صاف تو کر دیا ہے، لیکن اس کی حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ زہریلی دوا نے اس کے اعضائے رئیسہ کو خاصا متاثر کیا ہے۔ اوہ، میں نے تشویشناک انداز میں کہا اور خاموش ہو گیا۔ چودھری گمبھیر لہجے میں بولا، میں کل ارشاد حسین کے ساتھ ہی ہسپتال گیا تھا۔ میں واپس آ گیا، وہ ابھی تک وہیں ہے۔ اگر سلمیٰ کی طرف سے کوئی تسلی بخش اطلاع ملی تو وہ ہمیں خبر کرے گا، پھر ممکن ہے مجھے دوبارہ جانا پڑے۔ ہو سکتا ہے ارشاد حسین کی بیوی بھی جائے اور ہماری حویلی سے بھی کچھ خواتین کو جانا پڑے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں تو قتل کی تفتیش کے سلسلے میں ادھر آ نکلا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کسی حادثے سے گزر چکے ہیں۔ اگر میری آمد سے… اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے مزید بولنے سے روک دیا، پھر خود بولا، مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنے فرائض کے سلسلے میں اس قدر فعال ہیں۔ مجھے خود بھی عارف علی کی موت کا افسوس ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی لاش گنے کے جن کھیتوں سے ملی ہے وہ زمین ارشاد حسین کی ملکیت ہے۔ میرا خیال تھا کہ ممکن ہے اس عقدے کو حل کرنے کے لیے ارشاد حسین ہماری کچھ مدد کرتا، لیکن وہ بیچارہ تو خود ایک ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا ملک صاحب، چودھری میری تائید کرتے ہوئے بولا، صرف ارشاد حسین ہی کیا، ہم سب اس وقت پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت اچانک میرے ذہن میں گرداور ارشاد حسین کی بیوی کے الفاظ پھر تازہ ہو گئے۔ میں نے چودھری سے اس کا تذکرہ کرنا ضروری اور مناسب نہ سمجھا، لیکن خود سوچنے لگا۔ گرداور ارشاد حسین کی بیوی کا کہنا تھا کہ عارف علی کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آن پڑی تھی، اور فی الوقت ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ ان کی بیٹی نے DDT پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی شخص خواہ مخواہ اپنی جان نہیں لینا چاہتا۔ خودکشی کرنے والا جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اسے زیست کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یا زندگی اسے بے مصرف دکھائی دینے لگتی ہے، تو وہ قنوطیت کے عالم میں اپنی جان لینے کے بارے میں سوچتا ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک فلم چل رہی تھی اور مختلف خیالات یلغار کر رہے تھے۔ عارف حسین کو بڑی بے دردی سے کیوں قتل کیا گیا؟ سلمیٰ نے زہریلی دوا پی کر اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی؟ جس طرح ابھی تک میں اندھیرے میں تھا کہ عارف علی کا بہیمانہ قتل کیوں ہوا، اسی طرح سلمیٰ کے لواحقین اور چودھری شہادت وغیرہ بھی بے علمی میں تھے کہ سلمیٰ نے خودکشی کی کوشش کیوں کی۔ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال ابھر رہا تھا کہ آیا سلمیٰ عارف علی کے معاملے میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ عارف علی کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں ابھی تک جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں، ان کی کچھ کڑیاں اگر سلمیٰ سے ملا دی جاتی تو بات بنتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ سلمیٰ ہی ہو جو عارف علی کے گاؤں میں مستقل قیام کا سبب بن رہی تھی۔ عارف علی کی دردناک موت کے بعد اسے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہ آیا ہو، چنانچہ اس نے خودکشی کے راستے نجات پانے کی کوشش کی ہو۔ ابھی بہت سی باتیں جواب طلب تھیں، اس لیے میں حتمی طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تاہم میں نے ان سارے امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی وقت یہ سوچ لیا تھا کہ اب پہلی فرصت میں مجھے سلمیٰ سے ملنے لائل پور کے ہسپتال جانا ہوگا۔
میں کافی دیر سے خیالات کی نگری میں بھٹک رہا تھا کہ چودھری شہادت علی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب آپ کہاں پہنچ گئے جناب؟ میں نے کہا، چودھری صاحب عارف علی قتل کیس کی کچھ کڑیاں گمشدہ ہیں، انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا آپ نے اس سلسلے میں کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں؟ نہیں جناب، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں ان تھانے داروں میں سے نہیں ہوں جو اپنی شان دکھانے اور رعب جمانے کے لیے خواہ مخواہ غیر مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے حوالات کا پیٹ بھرتے ہیں۔ ابھی تک بہت سی باتیں مجھے الجھا رہی ہیں۔ پھر مقتول کے لواحقین نے کسی شخص پر اپنے شک کا اظہار بھی نہیں کیا۔ میں نے جن افراد کا بیان لیا ہے وہ بھی مقتول کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں۔ آج تک کسی سے اس کا جھگڑا وغیرہ بھی سننے میں نہیں آیا۔ اس لیے میں خود بھی ایسے صلح جو اور امن پسند شخص کے قتل پر حیران ہوں۔ چودھری شہادت علی نے کہا، ملک صاحب آپ نے عارف علی کی تعریف میں جو کچھ سنا ہے وہ بالکل درست ہے۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اس کی تعریف کی جائے۔ میں خود بھی اس کا معترف تھا، اور ایسا بندہ اچانک قتل ہو جائے تو گرفتاریاں کرنے کے لیے بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے چودھری صاحب۔ ہاں یہ تو آپ نے ٹھیک کہا۔ چودھری نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولا، میں اگر سلمہ کے سلسلے میں پریشان نہ ہوتا تو آپ کے پاس تھانے ضرور آتا۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ عارف علی کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہو جائے۔ آپ کو اس سلسلے میں جب بھی میری مدد کی ضرورت پڑے میں حاضر ہوں۔ یہ تو آپ کی محبت ہے چودھری صاحب، میں نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، ورنہ چودھری حضرات تو عام طور پر میری تفتیش کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش ہی کرتے ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ملک صاحب۔ میں نے کہا، آپ کا کہنا درست، لیکن اگر انگوٹھا ساتھ دینے پر تیار ہو جائے تو وہ برابر ہو جاتی ہیں۔ واہ واہ، کیا دانش مندی کی بات کی ہے آپ نے ملک صاحب، چودھری نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر بولا، میں تو اس موقع پر بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ برے وقت سے بچائے۔ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق ہے جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، اور یہی مخلوق عارف علی جیسے ہر دل عزیز انسان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بھی نہیں چوکتی۔ انسان واقعی بہت پیچیدہ مشین کا نام ہے۔ چودھری نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، ملک صاحب ابھی تک آپ کی تفتیش اور پوچھ گچھ سے قاتل کے بارے میں کوئی چھوٹا موٹا سراغ بھی ملا ہے یا نہیں؟ آپ اسے سراغ تو نہیں کہہ سکتے چودھری صاحب، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، البتہ ابھی تک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس قتل کے محرکات میں عورت کی ذات ضرور ملوث ہے۔ یہ بھی عجیب بات کہی آپ نے، چودھری نے کہا، جبکہ میری معلومات کے مطابق مقتول عارف علی اس لائن کا آدمی نہیں تھا۔ میں نے چودھری کی بات پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے کہا، ویسے مقتول کا بڑا بھائی بھی میری نظر میں شک سے بری نہیں۔ نظر علی تو بڑا بیبا بندہ ہے ملک صاحب۔ وہ بیبا بندہ تو ضرور ہے چودھری صاحب، میں نے چودھری کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن بعض اوقات بیبے بندے بھی ایسا ہنر دکھا جاتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کی توقع بھی نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، زن، زر اور زمین انسانی تاریخ میں کیا کیا گل کھلاتی رہی ہے، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ زن، زر، زمین، چودھری نے پرسوچ انداز میں تینوں الفاظ تھوڑے تھوڑے وقفے سے دہرائے، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی زن تو وجہ نزاع ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا آپ زر اور زمین کے بارے میں سوچ رہے ہیں ملک صاحب؟ آپ کا اندازہ درست ہے چودھری صاحب، میں نے کہا، میں خاص طور پر زمین کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور زر تو زمین کے ساتھ مشروط ہے۔ اتنا کہہ کر چودھری کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب مجھے پتہ چلا کہ مقتول نے مستقل گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب وہ پوری توجہ سے کھیتی باڑی کرنا چاہتا تھا۔ ہاں ایسا میں نے بھی سنا تھا، چودھری نے سر کو اثباتی جنبش دی، جبکہ پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ شہر میں کوئی کاروبار کرے گا۔ میں نے اس کے آخری فیصلے کو سراہا تھا، جو عزت اور مزہ زمینداری میں ہے وہ بھلا شہر کے کاروبار میں کہاں؟ لیکن تعلیم یافتہ نسل عام طور پر یا تو سرکاری نوکری ڈھونڈتی ہے یا پھر اسے کاروبار کی سوچتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے کہا، ویسے میرے خیال میں اگر کسی اچھے اور اونچے عہدے کی سرکاری نوکری مل جائے تو اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ بس جی، یہ تو اپنے اپنے شوق اور پسند کی بات ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ چودھری شہادت علی عارف علی کے قاتل کے بارے میں مجھے مفید معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا چودھری صاحب، اب ہمیں اجازت دیں۔ جناب اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ چودھری بھی اٹھ گیا۔ اب دوپہر کا تو کھانا کھا کر ہی جائیں۔ میں نے کہا، ابھی تو تھانے میں بہت کام ہے، عارف علی کا قاتل گرفتار ہو جائے پھر آپ سے کھانا بھی کھائیں گے اور سکون سے بیٹھ کر بات چیت ہوگی۔ تو آپ کی دعوت مجھ پر ادھار رہی ملک صاحب، چودھری شہادت علی نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
ہم تھانے پہنچے تو دیوار گیر کلاک 12:30 کا وقت بجا رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے ہم چشم۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم تھانے پہنچے تو دیوار کی کلاک 12:30 کا وقت بتا رہا تھا۔ اگلے روز میں صبح ہی صبح لائل پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے کل چودھری شہادت علی کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں سلمہ کو دیکھنے ہسپتال جاؤں گا۔ سلمہ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا یہ فعل قابل دخل اندازی پولیس تھا، تاہم میں نے پریشان چودھری کو مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں دراصل ان خدشات کی تصدیق چاہتا تھا جو میرے دل میں سلمہ کے حوالے سے پیدا ہو چکے تھے۔ اس وقت میں سادہ لباس میں تھا اور حوالدار جمعہ خان میرے ساتھ تھا۔ ہسپتال کے احاطے ہی میں گرداور ارشاد حسین سے ملاقات ہو گئی۔ جمعہ خان اسے پہچانتا تھا۔ ہم دونوں اس کے پاس چلے گئے۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، مجھے ملک صفدر حیات کہتے ہیں، میں آپ کے علاقے کا نیا تھانے دار ہوں۔ ارشاد حسین کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ گزشتہ 1-2 راتیں اس نے جاگ کر گزاری ہوں گی۔ وہ لگ بھگ 50 سال کا ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کی کاٹھی اور صحت قابل رشک تھی، لیکن حالیہ واقعے نے اسے پزمردہ کر رکھا تھا۔ اس نے سرسری انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ پھر وہ چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا، آپ سے ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ میں آپ کی کوئی خاطر مدارات بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے قانون گو صاحب۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ کی صاحبزادی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہ بے اختیار انداز میں بولا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ سلمہ نے؟ میں نے کہا نا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا اور کہا، اگرچہ یہ سیدھا سادہ پولیس کیس ہے، لیکن میں یہاں کسی تفتیش کے سلسلے میں نہیں آیا۔ آپ اطمینان رکھیں اور مجھے اپنا دوست سمجھیں۔ میں نے اسے تسلی دی، حالانکہ میں چاہتا تو اپنے پورے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس سے سخت رویہ اپنا سکتا تھا، لیکن میں نے ایک دکھی باپ کو مزید رنجیدہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ گرداور ارشاد حسین کی آنکھوں میں ممنونیت جھلکنے لگی۔ میں نے مزید کہا، قانون گو صاحب، میں خاص طور پر سادہ لباس میں یہاں آیا تھا تاکہ آپ کو کسی حد کا احساس نہ ہو۔ مجھے نیک اور عزت دار لوگوں کی عزت کا بہت خیال ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں یوں بھی کر رہا تھا کہ اس کے ذہن کو تعاون کے لیے ہموار کر سکوں۔ اگر وہ عدم تعاون کا اظہار کرتا تو میرے یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ ارشاد حسین کے بارے میں مجھے اچھی رپورٹس ملی تھی، اس لیے بھی میں اپنے دل میں اس کے لیے نیک خواہشات رکھتا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، میں نے تو کوشش کی تھی کہ گاؤں میں اس واقعے کا کسی کو علم نہ ہو، لیکن آپ تو خیر پولیس والے ہیں، آپ سے بھلا کب تک یہ بات پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ میں نے کہا، بس اسے ایک اتفاق ہی سمجھیں۔ میں عارف علی کے قتل کے سلسلے میں آپ سے ملنے آپ کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ آپ لائل پور گئے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو میری بیوی نے یہ سب کچھ بتایا تھا؟ نہیں، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ پھر؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، آپ کے گھر سے تو بس اتنا ہی پتہ چلا کہ آپ لائل پور گئے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں تو مجھے چودھری شہادت علی نے بتایا تھا۔ اوہ، وہ پریشان نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ کسی تشویش میں نہ پڑیں قانون گو صاحب، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ کے گھر کا معاملہ سمجھیں، میرے گھر کا معاملہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر شکر گزار انداز میں میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، ارشاد حسین صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ عارف علی کو جس کھیت میں قتل کیا گیا تھا وہ زمین آپ کی ملکیت ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ سے ملنے آپ کے گھر گیا تھا، لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس نے پوچھا، یہاں بھی آپ عارف علی کے قتل کے سلسلے میں مجھ سے پوچھ گچھ کرنے آئے ہیں ملک صاحب؟ بالکل نہیں جناب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں تو میں خاص طور پر آپ کی صاحبزادی کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ آپ دوسرے تھانے داروں سے بہت مختلف ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ مجھے ابھی تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ پر حیرت لہجے میں بولا، بہرحال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ واقعی پولیس کے محکمے میں بھی اچھے لوگ نظر آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا قانون گو صاحب، محکمہ مال بھی کچھ کم شہرت یافتہ نہیں ہے، مگر آپ جیسے لوگ بھی تو اسی محکمے میں موجود ہیں۔ یہ میں اپنی تعریف سمجھوں یا؟ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور زیر لب مسکرانے لگا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ وہ مجھ سے خاصا بے تکلف ہو گیا تھا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا
کہ وہ مجھے اپنا ہمدرد اور مونس سمجھے۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کی بات کا جواب دیا ہے، ویسے میں نے کسی شخص سے آپ کی برائی نہیں سنی۔ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے پوچھا سلمیٰ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اچانک ملول نظر آنے لگا۔ ابھی وہ خطرے سے باہر نہیں ہے ملک صاحب، اس نے گلو گیر آواز میں بتایا۔ آپ دعا کریں میری بچی بچ جائے، ہماری تو وہ اکلوتی اولاد ہے۔ اللہ مہربانی کرے گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا میں نے تو چودھری شہادت علی سے سنا تھا کہ ڈاکٹروں نے سلمیٰ کا معدہ صاف کر دیا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، وہ بولا، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا یہ بھی ہے کہ زہریلی دوا کے اثرات بہت گہرائی تک پہنچ چکے ہیں، جس کی وجہ سے سلمیٰ کا دماغ متاثر ہوا ہے۔ وہ ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں آئی۔ میں نے پوچھا ارشاد صاحب خدا نخواستہ سلمیٰ کے ساتھ کوئی پریشانی تھی؟ جواب دینے سے پہلے وہ ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر بولا نہیں ایسی تو کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ عمر بڑی جذباتی ہوتی ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور بعض اوقات انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ سلمیٰ بہت حساس ہے ملک صاحب، ارشاد حسین نے بتایا، پھر اکلوتی ہونے کے سبب وہ ہماری لاڈلی بھی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اب آپ سے کیا چھپانا ملک صاحب، آج کل سلمیٰ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ چودھری شہادت علی اپنے بیٹے عشرت کے لیے سلمیٰ کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی بات طے تو نہیں ہوئی، ہم نے چودھری صاحب سے سوچنے کی مہلت لی ہے۔ میں نے پوچھا آپ نے تو اب تک اچھی طرح سوچ سمجھ لیا ہوگا، چودھری صاحب آپ کے دیکھے بھالے ہیں اور ان کا بیٹا بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ ہم میاں بیوی نے تو آپس میں مشورہ کر لیا ہے، قانون گو نے بتایا، اور ہم اس رشتے پر متفق ہیں۔ آپ نے سلمیٰ سے اس کی رائے بھی لے لی ہوگی۔ یہ ڈیوٹی میں نے اپنی بیوی کو سونپ رکھی تھی، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا قانون گو صاحب، اگرچہ مجھے آپ کے گھریلو معاملات میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا آپ کی صاحبزادی نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی یا؟ ایک لمحے کو وہ متذبذب نظر آیا، پھر بولا اس نے نہ تو ہاں کہی تھی اور نہ ہی واضح طور پر اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سلمیٰ نے کہا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ قانون گو نے میری بات کا جواب بھی دے دیا تھا اور اصل بات کو چھپا بھی کیا تھا۔ میں نے بھی اس سلسلے میں اسے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے ان حالات و واقعات سے اپنے طور پر جو نتیجہ اخذ کیا تھا وہ یہ تھا کہ سلمیٰ کی ماں نے جب اسے چودھری عشرت کے رشتے کی بات کی تھی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ماں باپ چونکہ راضی تھے اس لیے اپنی بیٹی کا فیصلہ کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، تاہم لاڈلی ہونے کے سبب وہ اس پر کچھ دباؤ بھی نہیں ڈالنا چاہتے ہوں گے۔ قانون گو کی بیوی کا وہ جملہ کہ عارف علی کی وجہ سے اور کون کون سی مصیبت آئے گی بے معنی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ سلمیٰ اور عارف علی کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی تھی جس کی ابھی تک انہوں نے کسی کو ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ مائیں بیٹیوں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ عشرت کے رشتے سے انکار کے بعد ممکن ہے سلمیٰ کی ماں نے اسے بہلا پھسلا کر یہ بات معلوم کر لی ہو کہ وہ عارف علی سے شادی کا ارادہ رکھتی تھی۔ ظاہر ہے یہ بات دونوں میاں بیوی کو پسند نہیں آ سکتی تھی۔ عارف علی حیثیت اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے قانون گو کا ہم پلہ نہیں تھا۔ گاؤں دیہات میں خاندانی پس منظر اور حیثیت اور مرتبے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میاں بیوی نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی ہو اور اونچ نیچ کا فرق بتایا ہو۔ بہرحال یہ میرا قرین قیاس اندازہ تھا، جو ازاں بات غلط بھی ثابت ہو سکتا تھا، لیکن موجودہ حالات میں اس سے زیادہ صحیح تجزیہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے قانون گو سے پوچھا میں آپ کی بیٹی سلمیٰ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو؟ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بے ہوش تھی، اب اللہ جانے۔ میں نے جمعہ خان کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور قانون کو ارشاد حسین کے ساتھ ہسپتال کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ جب ہم برآمدے میں سے گزر رہے تھے تو سامنے سے چودھری شہادت علی آتے ہوئے نظر آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ ان میں ایک تو چودھری شہادت علی کی بیوی تھی اور دوسری سلمیٰ کی والدہ۔ میں نے گزشتہ روز سلمیٰ کی والدہ سے اس کے گھر پر کچھ باتیں تو کی تھی، لیکن ہمارا سامنا نہیں ہوا تھا، ورنہ میں اسے دیکھتے ہی پہچان جاتا۔ میں نے چودھری شہادت علی سے مصافحہ کیا تو وہ بولا، ملک صاحب آپ یہاں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے چودھری صاحب؟ میں نے معتدل لہجے میں کہا، کیا اس ہسپتال میں میرے داخلے پر کوئی پابندی ہے؟ وہ ندامت آمیز انداز میں بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، کل آپ نے یہاں آنے کے بارے میں کوئی تذکرہ جو نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا بس آج صبح اچانک ہی پروگرام بن گیا تھا۔
وہ میرے جواب سے مطمئن نظر نہیں آتا تھا۔ شک آمیز لہجے میں بولا، خیریت ہی سے آئے ہیں نا آپ؟ بات ختم کر کے وہ سوالیہ انداز میں گرداور ارشاد حسین کو دیکھنے لگا۔ ارشاد حسین اس کی نگاہ میں پوشیدہ سوال کو سمجھ گیا، کھنکار کر بولا، چودھری صاحب پریشانی کی کوئی بات نہیں، ملک صاحب سلمہ کو دیکھنے آئے ہیں۔ چودھری مزید الجھ گیا۔ سلمہ کے ذکر سے وہ چونک اٹھا تھا، وہ تو یہی سمجھا ہوگا کہ سلمہ کا بیان لینے آیا ہوں۔ ارشاد حسین نے چودھری کی پریشانی کو بھانپ لیا اور کہا، چودھری صاحب آپ خواہ مخواہ کسی الجھن کا شکار نہ ہوں، میں نے ملک صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔